السلام علیکم میرے پیارے ویورز، تو آج میں ابھی جو موجود ہوں مسجد الحرم کے چھت پر موجود ہوں، اور اس چھت سے میں آپ کو ایک پلیس دکھا رہا ہوں، ایک زمین کا ٹکڑا حصہ دکھا رہا ہوں جو کہ بہت بے رونق ہے، اور یہ مسجد الحرم کے بہت قریب ہی ہے یہ زمین کا ٹکڑا۔ اتنی سالوں سے یہ زمین کا ٹکڑا ایسے ہی ویران سنسان پڑا ہوا، جبکہ مسجد الحرم کے آس پاس کی جتنے بھی پلیس ہیں اتنے سالوں میں بہت کچھ یہاں بنی ہے پھر ٹوٹی ہیں، اور لیکن یہ جو زمین کا حصہ ہے ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ کیوں ایسے ہی پڑا ہے، آخر اس زمین کی کیا ہسٹری ہے، یہ سب ہم لوگ جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس زمین کے قریب اور آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اب ہم آ چکے ہیں اوپر سے نیچے، اور آپ لوگوں کو لے کے چلتے اس پلیس میں، اس مقام پر جہاں آج مجھے وہ آپ لوگوں کو دکھانا ہے کہ اس مقام پر کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ اس مقام کا کیا ہسٹری ہے اور یہ کیا ایسی یہاں چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو چلے چلتے ہیں اس مقام کی طرف، اور آپ کو تھوڑا ادھر کا بھی لوکیشن بھی دکھا دیتے ہیں کہ لوکیشن کدھر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو میناریں ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو دو میناریں ہیں اس کے نیچے گیٹ ہے، اور اس گیٹ کا نام ہے باب العمرہ۔ گیٹ کو عربی میں باب کہتے ہیں، تو یہ گیٹ عمرہ ہے۔ اور اس کے جسٹ بغل میں دیکھیے یہ 69 نمبر گیٹ، اور یہ اس کے بغل میں 68 نمبر گیٹ ہے۔ اور اس کے رائٹ سائڈ پہ آ جائیں تو یہ کلاک ٹاور کے سامنے دو میناریں دکھ رہی ہیں۔ تو یہ جو مینارہ ہیں یہ کنگ فہد گیٹ کے اوپر ہے، یہ دو مینارہ۔ اور اس کے جسٹ بغل میں یہ بڑا سا جو آپ کو ایک بلڈنگ دکھ رہی ہے، بہت خوبصورت اور بہت پیارا، یہ اس بلڈنگ کا نام ہے دارالتوحید۔ اور یہ سامنے میں آپ کو جو دو بلڈنگوں کے بیچ میں گیپ دکھ رہا ہے، یہ بلڈنگ اسی کے جسٹ قریب میں جو جگہ میں آپ کو لے کے جانے والا، جو پلیس دکھانے والا ہے۔ تو چلے چلتے اس جگہ کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ راستہ جو ہے آپ کو، یہ دیکھیں یہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو ادھر سے ایک بار دکھا دیتا ہوں، یہ ہے باب العمرہ گیٹ۔ تو آپ یہ لوکیشن سمجھ گئے، اور سامنے آپ کو یہ ہوٹل دکھ رہا ہے دارالتوحید، جس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ بہت فیمس ہوٹل ہے حرم کا، اور یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، اور جو مسجد الحرم کے قریب جو ہوٹلوں میں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، بہت قریب ہوٹل ہے۔ یہ سمجھیے کہ مسجد الحرم کے جو صحن کا حصہ اسی میں یہ ہوٹل بھی قائم ہے، سمجھ لیجئے۔ اور اس میں جو نماز پڑھنے کے لیے بھی سہولت ہے، جیسے کوئی معذور انسان ہے جو مسجد الحرم جا نہیں سکتا، بہت ضعیف ہے، تو اس کے لیے اندر ہی میں مسجد بنا ہوا، اور پورا حرم کی جو نماز ہوتی ہے پوری وہاں آپ کو آواز وغیرہ مل جائے گی۔ اور یہ جو رائٹ سائڈ پہ میں ابھی آپ کو دکھایا تھا، یہ شامیہ کہلاتا ہے، اور یہ شامیہ پروجیکٹ جو ہے کنگ عبداللہ پروجیکٹ بھی سے کہا جاتا ہے۔ اور یہ شامیہ پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کو صرف ایک نماز کا حصہ نہیں کہیں گے، ایریا بنا ہوا ہے، اس کو ایک سٹی بھی کہہ دیں گے تو آپ کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس میں نماز پڑھنے کی جو لوگوں کی کیپیسٹی ہے وہ لمسم 18 سے 20 لاکھ لوگ یہاں آرام سے نماز پڑھ سکتے، اتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے۔ تو یہ شامیہ پروجیکٹ تھا رائٹ سائڈ پہ، تو اس کا بھی انشاءاللہ میں کبھی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کا ویڈیو بنانا کافی ٹائم لگے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ہے دارالتوحید، جس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اور یہ بہت نامی گرامی ہوٹل ہے یہاں کا، اور اس میں جو اسٹاف وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی بہت چن کے رکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہاں کے جو اسٹاف رکھا جاتا ہے ینگ اور ایک دم ہینڈسم ہونا چاہیے اس ٹائپ کا، مطلب کہ اور ان لوگوں کا ڈریسنگ بھی جو ہے بہت زبردست ہے، یعنی ہر جو خدام، جس کو آپ ویٹر کہتے ہیں، یا پھر ہوٹل مینجمنٹ کا جو اسٹاف ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا جو ڈریس بھی ہے وہ بھی یونیک ٹائپ کا ہے۔ جیسے کوئی انڈونیشیا تو اس کا الگ ڈریس ہے، اور کوئی مطلب جہاں جہاں کنٹری کا ان لوگ کا الگ الگ مطلب لباس دیا ہوا، اور بہت زبردست لگتا ہے وہاں کا جو اسٹاف وغیرہ ہے۔ تو چلے اب ہم پہنچ گئے جس مقام پہ، یہ آپ کو پورا لوکیشن میں بتا دے رہا ہوں۔ تو یہ دارالتوحید کے جسٹ آگے جائیے گا تو ایک روڈ آ جائے گا، جو روڈ آپ کا ابراہیم خلیل بھی کہلاتا ہے، اور القرى روڈ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ اجیات سے جب آپ آئیے گا تو ایک نفق یعنی ٹرنل ملے گا جو القرى روڈ کو لے جاتا ہے آپ کو۔ اور اگر ابراہیم خلیل روڈ سے جو آئیے گا، یعنی دارالتوحید کا اوپر والے حصے سے آئیے گا جس کو کبوتر چوک بولتے ہیں، تو وہ ابراہیم خلیل روڈ کہلاتا، تو یہ ابراہیم خلیل روڈ کہلاتا ہے۔ اور اس ایریے کا جو نام ہے الشبیکہ ایریا نام ہے۔
تو ہم اب پہنچ چکے ہیں جی اس زمین کا ٹکڑے کے بالکل قریب، اور آپ کو لے جا کے دکھاتے ہیں آخر یہ زمین کا کیا ہسٹری ہے، آخر کیوں میں آپ کو یہ زمین دکھانے کے لیے ادھر آیا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ تو یہ جو ابھی ایریے کا نام بتایا ہوں میں الشعبیکہ، تو اس زمین کا ٹکڑا کا بھی نام ہے مقبرہ الشعبیکہ کہا جاتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو یہ مقبرہ بولے تو قبرستان، اور یہ کون سا قبرستان ہے؟ زندہ انسانوں کا قبرستان ہے، جہاں اس زمین کے ٹکڑے پہ زندے لوگ کو دفنایا گیا ہے، حقیقت ہے یہ۔ اور اس پلیس کو ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو ایک عجیب سا وحشت، ایک عجیب سا مطلب دل کے اندر ایک عجیب سا کیفیت آتا ہے کہ کیسے انسان لوگ تھے جو اپنی ہی بیٹی کو، اپنی بچی کو اس مقام پر لا کے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، مطلب کہ کیسا ان لوگوں کا دل ہوا کرتا تھا، اللہ رحم کرے۔ یہ دیکھیں جی، یہی وہ جگہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی یہ کانڈ ہوا کرتا تھا، یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو یہاں پر آپ کو کچھ اینٹیں رکھے ہوئے ہیں، یہ سب وہ مطلب ایک قبر کا نشان ابھی بھی یہاں پر ہی بنا ہوا ہے کہ یہاں پر ہی دفن کیا جاتا تھا۔ تو ایسے تو مکہ کے لوگ جو یہ ہوتے تھے بہت کیا بولتے ہیں، اپنے آپ کو نادم سمجھتے تھے، یعنی ذلیل کام سمجھتے تھے، تو وہ لوگ کہیں اور چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں وہ یہاں نہیں تو کہیں اور لے جا کے اپنی بچیوں کو کوئی کنویں میں ڈال دیتا تھا، تو کوئی پہاڑی کے پیچھے لے جا کے۔ لیکن یہ زمین کا حصہ جو ہے یہ بہت فیمس ہو چکا، اور اس کو آج تک اسی طرح رکھا گیا، اس پر کوئی چیز نہیں بنائی گئی۔ اور یہ ایک عبرت کا نشان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو یہ کہ ان لوگوں کے لیے ایک یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تو یہ چیزوں کو سختی سے منع کیا، اور اس کے بارے میں بیٹی بچی کے فضائل سے حدیث پاک بھی بہت ساری بھری پڑی ہے کہ اللہ کے رسول نے بیٹی کی افضلیت بیان کی ہیں، بیٹی کی جو پرورش کرے گا اس کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں، بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو میں بھی اس جگہ جب آیا ہوں تو میں یہ سیکنڈ ٹائم آیا ہوں اس جگہ، اور جب بھی میں یہاں آیا ہوں تو میرے چہرے پہ عجیب سی کیفیت آ جاتی دیکھ کر، یعنی مجھے بھی ایک وحشت ہوتی ہے، اور سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ کون سا مقام ہے جہاں دیکھ کر آدمی کو عجیب سا یہ ہوتا ہے۔ تو یہی وہ زمین کا ٹکڑا، یہ حصہ آپ لوگوں کو مجھے دکھانا تھا، اور یہ دکھایا میں نے آپ لوگوں کو۔ اور کبھی آپ کا مکہ مکرمہ آنا ہوا، مسجد الحرم آنا ہوا، تو آپ بھی ضرور دیکھیے گا اور سوچیے گا کہ یہ کیسے لوگ تھے یہاں کے جو اپنی ہی بیٹی کو زندہ یہاں کیسے دفن کر دیتے تھے۔ تو اور یہ بھی سوچیے گا کہ کیا اس وقت ایسا کوئی انسان اس جگہ پر موجود نہیں تھا کہ جو اس کو روکے یا اس کے بارے میں آواز اٹھائے۔ آخر یہاں کے لوگ اتنے عورتوں کو پسند کیا کرتے تھے، جب بچی نہیں رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ عورتیں کہاں سے آئیں گی، لڑکیاں کہاں سے آئیں گی، کیونکہ یہ لوگ نکاح جو شادی وغیرہ یہ زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ عرب کا ایک کلچر تھا، آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب کے لوگ جو ہیں نکاح، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہ لوگ شادی وغیرہ جو زیادہ کیا کرتے تھے، اور غلام والا بھی ایک وقت تھا جو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، تو یہ بھی سسٹم تھا۔ تو یہ لوگ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ بچیوں کو اسی طرح زندہ دفن کرتے رہیں تو ہمارا کیا بنے گا، اور پھر آگے چل کے ہمیں کیا ہوگا، یعنی اگر ہمارے معاشرے میں عورتیں لڑکیاں نہیں رہیں گی تو پھر کیسے ہمارا یہ زندگی چلے گا، جبکہ اللہ پاک نے عورتوں کو، لڑکیوں کو ایک مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، راحت ملتی ہے۔ یعنی جب بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ بہت سی گناہوں سے بچتا ہے، اور ایک دلی لگاؤ بنتا ہے لڑکی عورتوں کے ساتھ، یعنی جس سے نکاح کرتا ہے اپنی وائف کے ساتھ، تو ایک عجیب مطلب
اچھا خاصا بانڈنگ ہوتا ہے، ایک اچھا خاصا محبت پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ رہیں گے نہیں تو پھر یہ کیسے زندگی گزرے گا، یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں ایک ایسا انسان موجود تھا جو اس غلط کام، اس برے کام کے لیے آواز اٹھاتا تھا اور لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو۔ آخر وہ انسان کون تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ کام کو غلط سمجھتا تھا اور لوگوں کو منع کرتا تھا؟ تو انشاءاللہ وہ بہت پیارے بندے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ ان کا نام ابھی میں بتا دیتا ہوں، لیکن ان کے زندگی کے کچھ حصے کا بھی ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا۔ ان کا نام ہے زید بن عمر، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ویڈیو آئے گا ان کے بارے میں۔ تو یہ زید بن عمر کون تھے اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی انشاءاللہ جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔